ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. تو عزیزو، ہماری بات ہو رہی تھی شفایت کے اوپر اور ہمارے درمیان ایک بہت ہی خدا کی معزز خادمہ شبانہ ذیشان موجود ہیں. تو شبانہ، آپ اس کے بارے میں اور کیا شیئر کرنا چاہیں گے انٹرسیشن کے حوالے سے؟ بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ اپنے کوئی شخصی تجربات بتائیں، آپ نے انٹرسیشن کی ہو کسی کے لیے اور ریزلٹس آئے ہوں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتی ہوں. پاکرو جب مداخلت کرتا ہے، پاکرو جب انٹرسیشن کرتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں. اب پاکرو کلام مقدس میں جہاں جہاں خدا کے روح نے مداخلت کی، وہاں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شفا پائی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکرو صرف اسی دور میں کلام کرتا تھا. پاکرو جیسا پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے. وہ آج بھی بڑی قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے. جو لوگ خداوند کے لیے خدمت کر رہے ہیں، بطور انٹرسیسر کھڑے ہیں، پاکرو ان کی زندگی کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاتی چلوں. ہمارے چرچ میں ایک بہن ہے، ان کا نام اینی ہے. ان کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے. ان کے اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھیں. تو انہوں نے کافی ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا، لیکن خداوند اسے امید دیتا تھا. لیکن جب وہ امید سے ہوتی تھی تو اس نے بتایا بہن نے کہ مجھے ایک خواب آتا تھا. تقریباً 4 منتھ کے بعد اس کا بیبی ایکسپائر ہو جاتا تھا. تو اس نے بتایا کہ جب 4 منتھ ہوتے ہیں تو مجھے ایک خواب آتا ہے، بیڈ ڈریم آتا ہے مجھے. تو اگلی صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میں اس برکت کو جو خدا نے مجھے دی ہوتی ہے، میں اس کو کھو چکی ہوتی ہوں. تو تقریباً اس کے ساتھ شادی کے بعد تقریباً 3-4 دفعہ ایسا ہوا. تو ڈاکٹرز کے پاس وہ جا رہی تھی، ریگولر چیک اپ کروا رہی تھی، لیکن اس کو ہیلنگ نہیں تھی ہو رہی. پھر وہ ہمارے چرچ کی بہن تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہمارے پاس آئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ضرور آپ کی زندگی میں اپنے نام کو جلال دے گا. تو خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے اس بہن پر اپنے کرم کی نظر کی، اور پاکرو نے اس کی زندگی میں یہ بلیسنگ جو تھی وہ جاری کی. ان کی زندگی میں، یعنی کہ 5 سال کے بعد، شادی کے 5 سال کے بعد خداوند نے ان کو بیٹے جیسی برکت دی، اور آج اس بہن کے 2 بچے ہیں. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، بڑی برکت ملی. ناظرین کو میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ دوران گفتگو جیسا کہ خدا کی خادمہ نے شیئر کیا کہ اس بہن کی زندگی میں اس کو ایک ڈریم آتا تھا. تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ببلیکل انڈرسٹینڈنگ کو لیتے ہیں اور بطور انٹرسیسر کام کرتے ہیں تو ہمیں 3 ٹائپس انکلین اسپرٹ کی ملتی ہیں. 3 قسم کی ناپاک بدرو ملتی ہے. ایک بدرو جو ہوتی ہے وہ کنٹرولنگ اسپرٹ ہوتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے، وہ مائنڈ کو پوزیس کر لیتی ہے. اس میں وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتی. جب آپ کسی بھی ہولی اسپرٹ کی انشنگ میں جاتے ہیں تو وہ بدرو جو ہوتی ہے نا، وہ مائنڈ کو کنٹرول کر کے بندے سے وہ اسٹوپڈ حرکتیں کروا دیتی ہے. ایک انکلین اسپرٹ کی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ پوزیس کرتی ہے، جو مینیفیسٹ ہو جاتی ہے، جو حاضر ہو جاتی ہے. کسی بھی وہ بندہ جگہ جائے، عبادت والی جگہ پہ جائے، یا پھر عبادت والی جگہ پہ نہ بھی ہو تو ہفتے میں یا 2-3 کے بعد یا 1 دن کے بعد اس کو یہ ایشو ہوتا ہے. پر ایک ٹائپ اس کی ایسی ہوتی ہے جس کو بائبل مقدس میں یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 34 باب کی 15 آیت میں عفریت شب کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. عفریت شب کے لیے جو انگلش ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے نائٹ کریچر، اور ہبرو ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے للت. تو جب للت کو ہم اپنی زباندانی میں اردو انسائکلوپیڈیا میں دیکھتے ہیں جو قاموس الکتاب کی صورت میں موجود ہے، تو وہاں پر اس کی ایک روایت موجود ہے. اور جب ہم اس کو جیوش کلچر کے مطابق ایکسپلین کرتے ہیں تو للت جو تھی وہ انکلین اسپرٹ ہوتی تھی جس کا کام صرف سلیپ تھا. تو عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے انٹرسیشن کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو انکلین ڈریمز آ رہے ہیں، برے خواب آ رہے ہیں، تو اس کو بھی انٹرسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ انکلین اسپرٹ کا کام ہوتا ہے. یہ پلیوٹڈ کرتی ہے لائف کو، یہ آپ کا اسپرچول ورڈ جو ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ لیک آف نالج ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے ایشوز میں رہتے ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس بہن کو اولاد کی برکت سے وہ محروم تھی، اور وہ جب بھی اولاد کی برکت سے محروم ہوتی تھی
اس کی بلیسنگ جاتی رہتی تھی تو اس کو ایک خواب آتا تھا. تو یہ تجربہ, اس تجربے میں سے خدا نے ہمارے لیے ایک بڑی سبق آموز بات نکالی. آپ مزید اس کو شیئر کریں, اور کوئی تجربہ آپ کا انٹرسیشن کے حوالے سے. جی ضرور, میں آپ کو بتاؤں گی ضرور کہ ہمارے چرچ میں ایک فیملی ہے, وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ, تقریباً ان کا بچہ 5 سال کا ہے, اس کے ساتھ نا وہ بازار گئے. تو ایک گاڑی نے کار نے آ کے اس بچے کو ہٹ کیا, تو اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو وہ لوگ بڑے پریشان تھے اس بات سے. وہ جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو کیونکہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کے باہر آ چکی تھی, اسکن میں سے, ٹانگ میں سے باہر آ چکی تھی, تو اس کی وجہ سے ٹانگ پہ کافی زیادہ گہرا کٹ لگ گیا تھا. تو ڈاکٹرز نے بلڈ روکنے کے لیے اس کے اوپر ٹیمپریری وہ پلستر سا کر دیا, پٹی سی کر دی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس زخم کو ٹھیک کریں گے, اس کے بعد اس کی ہڈی کو آپریشن کر کے جوڑیں گے. جب انہوں نے اس کو پٹی کر دی تو تقریباً 2-3 ویک اس کے وہ پٹی اس کی ٹانگ پہ رہی. وہ جو ہڈی تھی نا وہ غلط جگہ پہ جڑ گئی. ایکوریٹ جو تھی نا سائڈ, وہاں سے وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلی گئی اور وہاں پہ غلط سائڈ پہ جڑ گئی ہڈی. تو جب انہوں نے دوبارہ چیک اپ کے لیے وہ ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے, زخم تو اوپر سے ہیل ہو گیا ہے لیکن جو ہڈی ہے وہ غلط سائڈ پہ چلی گئی ہے, ہڈی غلط جڑ گئی ہے. تو اب ایسا ہوگا کہ ہم اس ہڈی کو توڑیں گے, دوبارہ سے اس کو اس کی صحیح جگہ پہ جوڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے آپ کو بچے کی ٹانگ کا آپریشن کروانا پڑے گا. تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی ماں بڑی پریشان تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اس کے لیے دعا کریں گے. تو ہمارے چرچ میں تو ویسے سب دعائیں کر رہے تھے, لیکن میں نے شخصی طور پہ 10 روزے رکھے اس کے لیے, بچے کے لیے, کیونکہ بہت چھوٹا تھا اور میں خود ایک ماں ہوں, تو میں ایک ماں کا درد سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کس کرب میں سے گزر رہی تھی کہ اس کے بچے کی ٹانگ کی ہڈی کو پھر سے توڑا جائے گا, پھر جوڑا جائے گا, اور میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ بچہ کتنی تکلیف میں ہوگا. تو میں نے اس کے لیے نا 10 روزے رکھے, اور روزوں کا مقصد یہی تھا کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو کیا یہ ہڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس مقصد کے لیے بڑی دعا بھی کی اور روزے بھی رکھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا, میں مطلب کہ نہیں تھی چاہ رہی کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں اس کے لیے اس طور پہ شفاعت کر رہی ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا بس, میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں, خداوند بہتر کرے گا. اور تقریباً ابھی میرا 7واں روزہ تھا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ہڈی جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہ جا چکی ہے, اور ہم حیران ہیں کہ یہ آپریشن کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہاں جی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خداوند کا روح کس طرح انسانوں کو ابھارتا ہے دوسروں کی شفاعت کے لیے, کیونکہ وہ خود ایک شفاعتی ہے. پریز لارڈ, پریز لارڈ. میں عزیزو اسی بات میں سے ایک کلام کے گہرا بھید آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, بڑی برکت مل رہی ہے گفتگو میں. جب ہم بطور انٹرسیسر انائٹنگ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو مسا جو ہے وہ بیسیکلی باڈی کے کس حصے میں اسٹور ہوتا ہے, فزیکل ریلم میں. تو ہمیں ایک بڑا مضبوط حوالہ ملتا ہے, آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کیا حوالہ ہے؟ یہ ہڈی میں اسٹور ہوتا ہے. یہ علیشا جب مرا تھا تو جب اس کو ایک قبر میں رکھا گیا تو وہاں پہ کچھ ہڈیاں تھیں, تو اس کی باڈی کے ساتھ وہ ہڈیاں جب ٹکرائیں تو ان ہڈیوں میں جان آ گئی تھی, کیونکہ علیشا کی ہڈیوں میں انائٹنگ تھی. یہ بڑی آؤٹ آف ٹاپک میں نے بات کر دی ہے, پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پریکٹسز کرتے ہیں اسپرچول, آپ کی ایک انٹرنل انائٹنگ ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل انائٹنگ ہوتی ہے. انٹرنل انائٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو اندرونی طور پہ دفاع کے لیے مضبوط کرتی ہے. ایکسٹرنل انائٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیرونی طور پہ لوگوں کے دفاع کے لیے یا ڈیمونک اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جوابی حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جو علیشا تھا اس کی انٹرنل انائٹنگ کا یہ لیول تھا کہ اس کی ہڈیوں میں مسا تھا, اور جب وہ مر گیا, دفن ہو گیا, اور اس کی ہی قبر میں کسی اور کو دفنایا گیا, تو اس کی ہڈیوں کے ساتھ جب اس مردے کا وجود لگا تو اس انائٹنگ نے اس کی زندگی میں ایک معجزہ کر دیا, کیونکہ انائٹنگ کی بیس پر معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بچے کی زندگی میں بیسیکلی آپ کی انٹرسیشن کے وسیلہ سے یہ ریزلٹس آیا کہ بغیر کسی آپریشن کے وہ ہیل ہو گیا لڑکا. تو ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاور آف انٹرسیشن ہے.
تو آج ہم دونوں متفق ہو کے آپ لوگوں کے لیے نہ صرف دعا کریں گے بلکہ میں دعا سے پہلے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہوشنا ٹی وی چینل کی اپنی ایپ موجود ہے. آپ پلے اسٹور پہ جائیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ رستے میں اگر سیٹلائٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھ کے, یا ہوشنا ٹی وی چینل کو دیکھ کے آپ اپنی لائف میں برکتیں لینا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل بھی موجود ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور وہاں سے آپ کو بہت سے بابرکت پیغامات جو کہ ہوشنا ٹی وی چینل پہ مختلف پروگرامز میں چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں گے. تو آپ کو انتظار کروائے بغیر ہم دعا کرنا چاہیں گے. تو آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ جی جی ضرور. دعا کریں گے. خدا کے دوسرا آسمانی باپ, ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آ کے تیری تعریف, تمجید اور شکر گزاری کرتے ہیں, اور جتنے لوگ خدا باپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل کے لیے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے انٹرسیشن کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. باپ آسمانی, اگر کسی کو کسی انکلین اسپرٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیلیورنس ہونا شروع ہو جائے. اگر کسی کو پوزیس کیا ہوا ہے یسوع کے نام سے اس کی ڈیلیورنس ہونا شروع ہو جائے. اور اگر کسی کے خوابوں کی دنیا کو وہ پلیوٹڈ کرنے کے لیے خوابوں میں آتی ہے اور برے خیالات آتے ہیں تو وہ بھی ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے, اس کی زندگی میں ڈیلیورنس ہونا شروع ہو جائے. باپ آسمانی, تیری رہائی کا کام ہونا شروع ہو جائے. تیرے بیٹے یسوع کے نام سے بیمار شفا پانا شروع کر دیں. اگر کوئی پریشانی کی حالت میں ہے, ضرورت کی حالت میں ہے, ہم ان کے لیے انٹرسیشن کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے جب ہماری آواز ان تک پہنچے تو ان کی زندگی میں باپ تیرا جلال ظاہر ہو, تیری قدرت کام کرے, اور تیری مرضی اور تیرا ارادہ ان کی زندگی کو سنبھالے. سو باپ بڑی مدد کر, بڑی رہنمائی کر, اور ہمیں اسی طرح اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال کرتا رہے. یہ سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے, آمین. تو عزیزو, ابھی وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ شفایت میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور کسی نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. خداوند آپ کو برکت دے.